دن تھا 28 جون 1914۔ مقام تھا سراییوو، بوسنیا۔ آسٹرو ہنگیرین شہزادہ فریڈینینڈ اپنی بیگم صوفی کے ہمراہ حال ہی میں قبضہ کی گئی ریاست بوسنیا کے دورے پر نکلتا ہے۔ شہزادہ ایک انتہائی خوبصورت سفر کی امید کے ساتھ اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر نہ صرف اس کی جان نکل جائے گا بلکہ دنیا کے ایک بڑے حصے کو عظیم عالمی جنگ کے بھنور میں بھی دھکیل دے گا، اور جنگ بھی ایسی جو کہ دنیا نے اس سے پہلے نہ تو سنی تھی اور نہ ہی لڑی تھی۔ جی ہاں، یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم پہلی جنگ عظیم کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں ایک شہزادے کے قتل سے دنیا کے ایک بڑے حصے میں جنگ چھڑ گئی۔ آج سے پہلے کئی بادشاہ اقتدار کے ایوانوں میں اور کئی شہزادے شہزادیاں اقتدار کی ہوس میں قربان ہوتے آئے تھے، مگر اس قتل میں ایسا کیا تھا؟ پہلی جنگ عظیم کے چھڑ جانے کے پس منظر میں کئی اور وجوہات بھی تھیں کہ جن کی وجہ سے پورا خطہ یورپ جنگ کے دھانے پر آ کھڑا ہوا۔ تاہم فریڈینینڈ کے قتل نے بارود کے اس ڈھیر پر جلتی ماچس کا کام کیا، اور پھر پورا خطہ یورپ اگلے 4 سالوں کے لیے آگ اور بارود کے اس کھیل میں سلگتا رہا۔ پہلی جنگ عظیم کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کے اہداف اور مقاصد کیا تھے؟ اور پھر اس سے کیا نتائج حاصل کیے گئے؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں انہی موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلی جنگ عظیم اور اس کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس وقت کے خطہ یورپ کو اور اس کی جیو پولیٹیکل صورتحال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 1832 میں ہونے والے معاہدہ قسطنطینیہ میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے بلقانین ریجن میں یونانی علاقے نکل چکے تھے اور یونان خود مختاری حاصل کر چکا تھا۔ اس آزادی کی جنگ میں یونان کے ساتھ مدد اور تعاون فراہم کرنے والے ممالک میں تھے فرانس، انگلینڈ اور رشیا۔ یہ تھا اس وقت کا رشین امپائر، جو کہ عثمانیوں کے ہمسائے ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سرحدی تنازع میں اوٹومن امپائر کے ساتھ حالت جنگ میں رہتا تھا، اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ نہ صرف گریک وار آف انڈیپینڈنس میں رشیا یونان کی بلکہ بلقان ریجن میں موجود دوسری آزادی کی تحریکوں کو بھی مدد فراہم کر رہا تھا، تاکہ اوٹومن امپائر سے یہ علاقے آزاد کروا کر اسے کمزور کیا جا سکے۔ آزادی کے حصول اور قوم پرست تحریکوں کے سبب اوٹومن امپائر کے یورپی علاقوں میں عثمانیوں کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور اسی سبب یہاں کئی خود مختار ریاستیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں، جن پر قبضے کے لیے یا پھر انہیں اپنے ماتحت رکھنے کے لیے یورپ کی بڑی بڑی طاقتیں میدان میں آ گئیں۔ 1878 میں ایک معاہدہ برلن یا ٹریٹی آف برلن سائن ہوتا ہے، جس میں تمام بڑی بڑی طاقتیں آسٹرو ہنگیرینز، فرانس، جرمنی، برطانیہ، آئرلینڈ، اٹلی، رشیا اور اوٹومن امپائر خود بھی شامل تھیں، اور ایجنڈا تھا یورپ کے مشرق میں موجود یہی بلقان ریجن کہ جس پر عثمانی تسلط کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے باضابطہ طور پر رومینیا، سربیا اور مونٹی نیگرو کی ریاستوں نے خود مختاری حاصل کر لی، جبکہ بلغاریہ کی خود مختاری کو بھی تسلیم کر لیا گیا، جو کہ اوٹومن امپائر کے ماتحت ہی ایک خود مختار ریاست کا اختیار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 19ویں صدی کے وسط سے ہی بوسنیا کی آزادی کے لیے بھی قوم پرست تحریکیں سرگرم تھیں، تاہم 1882 عیسوی میں سربیا کی اوٹومن امپائر سے علیحدگی کے فوراً بعد ان تحریکوں میں اور بھی شدت آ گئی، اور انہی تحریکوں کے روح رواں سربین اور کروشین قوم پرست بوسنیا کی آزادی کے خواب بھی دیکھنے لگے۔ معاہدہ برلن کی روح سے کوسوو پر عثمانیوں کا قبضہ بحال رکھا گیا۔ اوٹومن امپائر کے زیر انتظام بوسنیا پر آسٹرو ہنگیرین امپائر کو قبضہ کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا۔
جبکہ ابتدائی طور پر انہیں وہاں فوجی چھاونیاں بنانے کی اجازت دے دی گئی، یا سادہ زبان میں بوسنیا پر ان کا جزوی قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ حالانکہ اگلے 30 سال تک بوسنیا پر عثمانیوں کا رسمی قبضہ بحال رہا، لیکن پھر 30 سال مکمل ہونے پر 5 اکتوبر 1908 میں آسٹرو ہنگیرین امپائر نے بوسنیا کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے بوسنین کرائسس، جس کی وجہ سے عثمانیوں کے ہاتھ سے نہ صرف بلغاریہ نکل گیا بلکہ پہلی جنگ عظیم کو متحرک کرنے والا واقعہ بھی رونما ہو گیا۔ بنیادی طور پر بوسنیا بھی بقایا بلکانی ریاستوں کی طرح آزادی حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر آسٹرو ہنگیرین امپائر کے قبضے میں چلے جانے سے وہاں کے قوم پرستوں کے غم و غصے میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پورا یورپ جنگی ہتھیاروں کے اعتبار سے بہت ترقی کر چکا تھا۔ اپنی طاقت کو بڑھانے اور دشمن کی طاقت کو توازن میں رکھنے کے لیے اتحاد بنائے جا رہے تھے۔ بڑے بڑے ممالک چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے، جبکہ فرینچ ریولوشن کے بعد پورے یورپ میں قوم پرستی یا نیشنلزم کی ایک ہوا بھی چل چکی تھی، جس سے بطور خاص وہ علاقے بہت متاثر ہوئے جو کہ اوٹومن امپائر کے ماتحت تھے۔ ان تمام علاقوں میں مختلف بڑی بڑی طاقتیں اپنے مفاد کی خاطر ان آزادی کی تحریکوں کو نہ صرف ہوا دے رہی تھیں بلکہ پورا خفیہ تعاون بھی فراہم کیا جا رہا تھا، تاکہ یورپ میں عثمانیوں کے ان علاقوں کو توڑ کر اوٹومن امپائر کو کمزور کیا جا سکے۔ بہرحال جب ان تحریکوں کی مدد سے یہی طاقتیں اپنے اہداف حاصل کرنے کے قریب ہونے لگی تو ان علاقوں کی بندر بانٹ کا بھی آغاز ہو گیا، جن کے لیے مختلف کانفرنسیں، ملاقاتیں، ظاہری و خفیہ معاہدے اور اتحاد بنائے جانے لگے تاکہ ان علاقوں پر اپنی بالادستی قائم کی جا سکے۔ دوستو، یہ تھے وہ عثمانی علاقے جن کی بندر بانٹ کے لیے اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں آپس میں نبرد آزما ہو گئیں۔ ان علاقوں میں شامل تھے حالیہ رومینیا، سربیا، بلغاریہ، گریس، البانیہ، مقدونیہ، کوسوو، مونٹینیگرو اور بوسنیا۔ جیسا کہ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ 1908 تک گریس، بلغاریہ، سربیا، رومینیا اور مونٹینیگرو اوٹومن امپائر سے خود مختاری حاصل کر کے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہو چکے تھے، جبکہ حالیہ کروشیائی اور بوسنین علاقوں میں آزادی کی تحریکیں زوروں پر تھیں، اور یہ تھے اس وقت کے سپر پاور ممالک جو کہ ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں یا پھر ماتحت رکھنے کے خواہش مند تھے، جن میں شامل تھے برطانیہ، فرانس، رشیا، جرمنی، آسٹرو ہنگیرین امپائر اور اٹلی۔ یہ ممالک، جن میں بطور خاص برطانیہ اور جرمنی اکانومی اور ملٹری کے اعتبار سے اس قدر مضبوط ہو چکے تھے کہ اب وہ ان علاقوں کی سپر پاور کا ٹائٹل اپنے نام کرنے کی کوشش میں سرگرم ہو گئے، جو کہ اوٹومن امپائر کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ برطانیہ نے طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور جرمنی کے گرد گھیرا بنانے کے لیے فرانس اور رشیا کے ساتھ ایک معاہدہ دا ٹرپل انٹونٹ سائن کر لیا، جس کا مقصد جرمنی کے علاقائی اثر و رسوخ اور بڑھتی طاقت کے سامنے ایک دیوار کھڑی کرنا تھا۔ اس کے مقابلے میں جرمنی، جو کہ ٹرپل انٹونٹ ایگریمنٹ کے نتیجے میں اب ان بڑی بڑی طاقتوں کے گھیرے میں تھا، نے 1882 میں آسٹرو ہنگیرین امپائر اور اٹلی کے ساتھ مل کر ایک ٹرپل الائنس بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ان تینوں ممالک میں سے کسی پر بھی حملہ ہوا تو نہ صرف ان تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا بلکہ یہ تینوں ممالک اس کا مل کر دفاع کریں گے۔ ٹرپل الائنس میں شامل یہ تینوں ممالک جرمنی، آسٹرو ہنگیرین امپائر اور اٹلی کسی نہ کسی طرح ٹرپل انٹونٹ ایگریمنٹ میں شامل ممالک سے متاثر ہو رہے تھے۔ جیسا کہ اٹلی اور فرانس کی سرحدیں مل رہی تھیں تو یہاں ان کے سرحدی تنازعات تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کی بارڈر پر رشیا کھڑا تھا،
جو کہ نہ صرف یورپی علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا تھا بلکہ آبنائے باسفورس، بحیرہ مرمرا اور درہ دانیال کے ذریعے بحیرہ روم تک اپنی رسائی کو محفوظ بنانے کے لیے اوٹمن امپائر سے ساحلی علاقے بھی ہتھیانا چاہتا تھا۔ اب آتے ہیں 1908 میں کہ جب آسٹرو ہنگیرین امپائر نے بوسنیا کو مکمل طور پر اپنی حدود میں ضم کر لیا۔ اب 28 جون 1914 کو آسٹرو ہنگیرین امپائر کے اگلے ممکنہ بننے والے بادشاہ شہزادہ فریڈینینڈ بوسنیا کے دورے پر نکلتے ہیں، جس میں ان کی بیگم صوفی ان کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ بوسنیا کے علاقے سراییوو میں 6 بوسنین حریت پسند ان کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے جو کہ اس دورے سے کچھ دیر قبل لی گئی، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ فریڈینینڈ اپنی بیگم کے ہمراہ اپنی گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں۔ جلد ہی 6 گاڑیوں پر مشتمل یہ کانوائے سراییوو ٹاؤن ہال میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے نکلتا ہے۔ دن کے 10:10 پر یہ قافلہ کیمیوریجا برج کے قریب ان 6 بوسنین حریت پسندوں کے سامنے سے گزرتا ہے، جس میں سے ایک حریت پسند جس کا نام کیبری نیوک تھا ایک دستی بم فریڈینینڈ کی گاڑی پر پھینک دیتا ہے، مگر یہ بم گاڑی میں گرنے کے بجائے گاڑی کی باڈی سے ٹکرا کر پیچھے آنے والی گاڑی کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہیں پھٹ جاتا ہے، جس سے وہ گاڑی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ فریڈینینڈ کا یہ کانوائے بقایا 4 حفاظتی گاڑیوں کے ساتھ حادثے کی جگہ سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ سراییوو ٹاؤن ہال پہنچ کر فریڈینینڈ سراییوو کے میئر فہیم افندی کرکک پر برہم ہو کر کہتا ہے کہ مسٹر میئر، ہم یہاں وزٹ پر آئے اور آپ نے ہمارا استقبال بموں سے کیا، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ بہرحال تقریب کے بعد فریڈینینڈ اور اس کی بیگم صوفی نے حادثے پر زخمی ہونے والوں کی عیادت کا ارادہ کیا، جن کی تعداد لگ بھگ 16 سے 20 کے قریب تھی۔ شیڈول کے مطابق طے شدہ پروگرام میں تبدیلی کے سبب واپسی پر حفاظتی انتظامات کو زیادہ مؤثر نہ بنایا جا سکا۔ بہرحال 10:45 پر فریڈینینڈ کا کانوائے سراییوو ٹاؤن ہال سے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ فریڈینینڈ کی گاڑی اس کانوائے میں تیسرے نمبر پر تھی۔ جب یہ کانوائے لیٹن برج کے قریب پہنچا تو پہلی 2 گاڑیوں نے رش سے بچنے کے لیے اپنا رخ اچانک دائیں جانب کر لیا۔ جب فریڈینینڈ کی گاڑی کے ڈرائیور نے ان کے تعاقب میں اپنی گاڑی کو دائیں رخ پر موڑا تو ساتھ بیٹھے حفاظت پر مامور گورنر پوٹورک نے اسے بتایا کہ یہ غلط راستہ ہے، گاڑی موڑو، ہمیں آگے سے مڑنا ہے۔ تو ڈرائیور نے بریک لگا دی۔ جو ہی ڈرائیور نے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا تو اسی لمحے ایک 19 سالہ بوسنیائی حریت پسند گیوریلو پرنسپ اس مقام پر پہنچ گیا اور فریڈینینڈ اور ان کی بیگم صوفی پر گولیاں چلا دیں، جس سے فریڈینینڈ اور صوفی کا موقع پر ہی انتقال ہو گیا۔ گیوریلو پرنسپ کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا، جیسا کہ آپ کو اس وقت لی گئی اس تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ گیوریلو نے قتل کے فوراً بعد سائنائڈ کا کیپسول کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کوشش ناکام بنا دی گئی۔ بعد میں گیوریلو پر کیس چلا، مگر 20 سال سے کم عمر ہونے کے سبب سزائے موت کی جگہ اسے 20 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ گیوریلو سے دوران تفتیش یہ پتہ چلا کہ وہ اور ان کے ساتھی ایک آزاد یوگوسلاو ریاست کے قیام کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ کبھی بھی بوسنیا پر آسٹرو ہنگیرین امپائر کا قبضہ تسلیم نہیں کریں گے۔ دوستو، یہاں ایک اہم اور سنگین جیو پولیٹیکل ایشو بھی تھا، جس نے اس قتل کے علاوہ آگے چل کر ورلڈ وار 1 کے شروع ہونے میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جیسا کہ شاید آپ جانتے ہوں کہ ترکی، ایران، عراق اور شام کے سرحدی علاقوں میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے بے شمار کرد نسل کے لوگ آباد ہیں، جو کہ آج بھی ایک آزاد کردستان
یا گریٹر کردستان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یا پھر اگر انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ سکھ برادری آج بھی اپنے لیے ایک آزاد وطن یعنی خالستان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بلقان ریجن کے ان علاقوں اور رشیا کے بڑے حصے میں سلیوک نسل کے لوگ آباد تھے جو کہ ایک آزاد سلیوک ریاست کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ انہی کوششوں میں سب سے پہلے سربیا پر آسٹرو ہنگیرین امپائر اور کئی دوسرے یورپی ممالک کے پسندیدہ بادشاہ الیگزینڈر ون کو ان کی بیگم سمیت قتل کر کے 1903 میں پیٹر ون نے سربیا کی حکومت سنبھال لی، جس کا جھکاؤ رشیا کی طرف تھا، اور رشیا نے بھی سربیا پر اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا، جبکہ کئی یورپی ممالک نے برطانیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سربیا کی اس حکومت کا سفارتی بائیکاٹ کر دیا۔ اب جب جون 1914 میں آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ممکنہ بادشاہ شہزادہ فریڈینینڈ کا قتل ہو گیا اور تحقیقات سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سربیا کی حکومت اور ایجنسیاں خفیہ طور پر اس قتل میں تعاون فراہم کر رہی تھیں، تو آسٹرو ہنگیرین امپائر کے بادشاہ نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے سربیا، جو کہ ان کے مقابلے میں کافی چھوٹا ملک تھا، کو بغیر کسی جنگ کے ہتھیار ڈالنے کو کہا اور انہیں آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ماتحت آ جانے کا حکم دیا۔ بصورت دیگر سربیا کو جنگ کے سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی۔ یہاں سے ایک ایسے چین ری ایکشن کا آغاز ہوا جس میں تمام ہمسایہ ممالک ایک ایک کر کے اس جنگ میں شامل ہوتے گئے۔ سب سے پہلے سربیا نے نہ صرف سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس نے رشیا سے مدد اور تعاون بھی مانگ لیا۔ سربیا کی طرف سے انکار کے فوراً بعد پہلی جنگ عظیم کی ابتدائی لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ 28 جولائی 1914 کو آسٹرین فوجیں سربیا کے شہر بلغراد میں داخل ہو گئیں اور اس شہر پر بمباری شروع کر دی۔ جب رشیا نے دیکھا کہ اب یورپ کی مرکزی طاقتیں سربیا پر بھی قبضہ کر رہی ہیں تو اس نے فوراً ہی اپنے حمایتی ملک سربیا کی مدد کا ارادہ کر لیا، جن کے ساتھ ان کی نسلی اور ثقافتی وابستگی تھی۔ 1882 میں ہونے والے ٹرپل الائنس معاہدے کی روح سے جرمنی آسٹرو ہنگیرین امپائر پر کسی بھی ملک کی طرف سے حملے کی صورت میں اس کی مدد کرنے کا پابند تھا، اور جرمن بادشاہ ولہم سیکنڈ نے بھی آسٹرو ہنگیرین امپائر کو اپنی بھرپور مدد کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ روسی زار نیکولس II نے جب سربیا کو بچانے کے لیے اپنی فوج کو متحرک ہونے کا حکم دیا تو ان حالات میں دوسری طرف جرمنی کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ اب روس کے ساتھ بھی جنگ ہو کر ہی رہے گی۔ اب جرمنی رشیا کی طرف سے سربیا پر چڑھائی کا بہانہ بنا کر روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ کا مطلب فرانس کے ساتھ بھی جنگ ہے، کیونکہ روس، برطانیہ اور فرانس کے درمیان ٹرپل انٹینٹ معاہدے کی روح سے ان ممالک میں سے کسی پر بھی حملے کا مطلب سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس طرح ایک چھوٹے سے واقعے نے 4 بڑی طاقتوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا، اور اس سچویشن کو اس وقت ایک اخباری کارٹون میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ جرمنی ایک وقت میں اپنے دونوں ہمسایوں سے جنگ چھیڑ کر یقیناً ہار سکتا تھا، اس لیے اس نے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا جسے شلیفن پلان کہا گیا۔ اس خفیہ منصوبے کی روح سے جرمنی نے پہلے رشیا پر حملہ کرنے کے بجائے اپنی تمام فوجوں کا رخ فرانس کی طرف کرنا تھا، جو کہ قدر آسان ہدف تھا کہ جب تک 1 ماہ میں روس کی فوجیں موبیلائز ہو کر جرمنی کی بارڈر پر پہنچیں گی، فرانس فتح ہو چکا ہوگا، اور پھر جرمنی اپنی تمام افواج کو بڑی تیزی سے مشرقی بارڈر پر رشیا کے سامنے لا کھڑا کرے گا، اور اس طرح وہ اس جنگ میں بیک وقت ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ جرمنی نے بالکل شلیفن پلان کے مطابق اپنی فوج کے 85% حصے کو، جو کہ لگ بھگ 60 لاکھ افراد تھے، کو مغرب میں فرانس کی بارڈر کی طرف منتقل کیا، جبکہ رشین بارڈر پر 15% فوج کو ڈپلائے کیا گیا۔ اٹلی جنگ کے اس مرحلے پر
غیر جانبدار رہا، کیونکہ ٹرپل الائنس کی روح سے ان تینوں ممالک پر کسی بھی بیرونی جارحیت کی صورت میں سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، مگر یہاں تو آسٹرو ہنگیرین امپائر اور جرمنی ہی دوسرے ممالک پر حملہ کر رہے تھے، اس لیے اٹلی نے جرمنی اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کا ساتھ نہ دیا۔ برطانیہ جو کہ فرانس کے ساتھ اتحاد میں تھا نے ابتدائی طور پر کوئی واضح پوزیشن نہ لی، مگر جب جرمنی نے غیر جانبدار ملک بیلجیم میں اپنی فوجیں داخل کی تو برطانیہ کی طرف سے بھی جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔ 12 اگست 1914 کے آس پاس برطانوی افواج فرانس پہنچ گئی۔ اب فرانس کے سرحدی علاقوں اور بیلجیم میں جنگ اپنے زوروں پر پہنچ گئی اور بے شمار سویلینز کے علاوہ دونوں اطراف سے لاکھوں فوجی موت کے منہ میں چلے گئے۔ جرمن افواج بیلجیم سے ہوتے ہوئے فرانس کے علاقوں میں داخل ہو گئیں۔ فرانس مسلسل دفاعی پوزیشن پر جاتا جا رہا تھا، اس لیے فرانس نے جرمنی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اپنے علاقوں میں خندقیں کھود کر دفاعی پوزیشن لے لی۔ مجبوراً جرمنی افواج کو بھی مشین گنوں اور توپوں کی گولہ باری سے بچنے کے لیے خندقیں کھودنا پڑی۔ لگ بھگ 350 میل لمبے محاذ کے دونوں اطراف خندقیں کھود کر دونوں افواج نے دفاعی پوزیشن لے لی، جبکہ سربین اور رشین محاذ پر بھی جنگ جاری تھی۔ یہ زمینی جنگ اس وقت سمندری جنگ میں منتقل ہو گئی جب برطانیہ نے سمندری راستے سے جرمنی کی فوڈ سپلائی کو روکنے کے لیے تمام تجارتی روٹس پر اپنے بحری جہاز کھڑے کر دیے تاکہ جرمنی کی ناکہ بندی کر کے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے۔ مگر اس کھیل میں اس وقت ٹوسٹ آیا جب تاریخ میں پہلی مرتبہ 5 ستمبر 1914 کو ایک جرمن سب میرین سے ایک تارپیڈو برطانیہ کے بحری جہاز HMS پاتھ فائنڈر پر داغا گیا، جس نے اس بحری جہاز کو عملے سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ اب برطانیہ جیسی مضبوط بحری قوت رکھنے والے ملک کے لیے زیر آب یہ تارپیڈوز ایک سوالیہ نشان تھے۔ اس وقت تک اس جنگ میں رشیا، جرمنی، فرانس، برطانیہ، آسٹرو ہنگیرین امپائر اور سربیا شامل ہو چکے تھے، جبکہ امریکہ نے اس جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا، مگر اس نے اس جنگ میں ہتھیار بیچ کر اور ادھار دے کر خوب مال بنایا۔ یہ تو طے ہو چکا تھا کہ اب یہ جنگ زمین کے علاوہ سمندروں میں بھی لڑی جا رہی تھی، مگر اس جنگ میں اوٹومن امپائر نے کب اور کیسے انٹری کی، اور یہ جنگ دنیا کے دوسرے خطوں جیسے جاپان، مڈل ایسٹ اور چلی تک کیسے پہنچی، اور یہ ممالک کیسے اس جیو پولیٹیکل گیم کا حصہ بنے، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔